وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دین کے فہم اور اس کی فقاہت، دین کے احکام کی معرفت کو پہلے ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا بیان کیا ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو دین کی فقاہت حاصل کریں اور اس کے بعد پھر اپنی قوم کو جا کے ڈرائیں، یعنی قوم کو اللہ رب العزت کا پیغام سنائیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، لیکن تبلیغ سے پہلے ان کو خود دین کا فہم ہونا چاہیے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، فقاہت کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ وضاحت ہے کہ فقاہت یہ معمولی چیز نہیں، دین کی فقاہت اللہ رب العزت کی بڑی نعمت اور اس کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت جسے دے دیتے ہیں اس سے وہ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے اس کی بنیاد بھی یہی قرآن مجید کی آیت اور یہ حدیث ہے کہ ہم جس موضوع کا بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق بھی فقہ سے ہے، فقاہت سے ہے، دین کے فہم سے ہے، جس کو مقاصد شریعت کہتے ہیں۔ مقاصد شریعت یا مقاصد دین بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی بات کو یا کسی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے اہل علم کے دو ہی طریقہ کار ہوتے ہیں، یا تو وہ اس کی تعریف مرکب ہونے کے اعتبار سے کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی اصطلاح دو الفاظ سے یا زیادہ سے مرکب ہے تو ان میں سے ہر ایک کی الگ وضاحت کی جاتی ہے، پھر بعد میں ان سب کا ایک مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کی تعریف بطور لقب اور ایک فن کے یعنی بطور ایک علم کے کی جاتی ہے۔ زیادہ تر طریقہ جو اہل علم پسند کرتے ہیں وہ مرکب ہونے کے اعتبار سے کسی اصطلاح کی تعریف اور اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس سے بات زیادہ اچھے طریقے سے کھل جاتی ہے۔ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے مقاصد شریعت، بعض دفعہ مقاصد شریعت اسلامیہ بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن اسلامیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک اضافہ ہے، تاکید ہے۔ اصل لفظ جب شریعت کا بول دیا جاتا ہے تو اس سے مراد شریعت اسلامیہ ہی ہوتی ہے، خاص کر الشریعہ کا لفظ بول دیا جائے، کیونکہ اگر الف لام کے بغیر بولا جائے لفظ شریعت تو اس میں ہر نبی کی شریعت آ جاتی ہے، یہ لفظ عام ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس میں الف لام آ جائے الشریعہ کہہ دیا جائے تو پھر اس سے خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ شریعت کے بارے میں پہلے کچھ بیان ہو بھی چکا ہے، شریعت اور دین میں کیا فرق ہے، ان کی آپس میں کیا نسبت ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ شریعت سے مراد تو وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے انبیاء پر یعنی اللہ اپنے انبیاء پر نازل فرماتے ہیں،
اس وحی کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، اسے شریعت کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بڑی جامع اکمل ہے، جس میں صرف عقائد یا اخلاقیات نہیں، یا عبادات کے صرف مبادی نہیں، بلکہ پوری تفصیلات موجود ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ اس لیے شریعت کے بارے میں کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ دوسرا لفظ جو اس کے ساتھ متصل ہے، جو اس کا مضاف ہے، وہ مقاصد لفظ ہے۔ مقاصد، اور یہ مقصد یا مقصد کی جمع ہے، مقصد یا مقصد، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کی جمع مقاصد آتی ہے۔ مقصد لفظ کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو یہ مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مقام بھی ہے۔ مصدری معنی اس کا استعمال کریں تو پھر اس سے مراد قصد ہے، ارادہ جس کو ہم کہتے ہیں، مقصود، یعنی صرف اس کا معنی اگر مصدری کریں تو پھر معنی قصد بنتا ہے، اس کو ہم ارادہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا معنی جو ہے وہ اس میں ظرف کے لحاظ سے کیا جائے تو پھر ظرف زمان اور ظرف مکان، مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جس میں کسی کام کا قصد کیا جاتا ہے، یا وہ وقت جس وقت میں کسی کام کا ارادہ کیا جاتا ہے، وہ مراد ہوں گے۔ لیکن یہ جو جس وقت ہم مقاصد شریعت کا نام لیتے ہیں تو اس جگہ مقصد جو ہے وہ اپنے مصدری معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی قصد ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قصد کا معنی کیا ہوتا ہے۔ قصد کے بے شمار لغوی اعتبار سے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی کسی چیز کا رخ کرنا، کسی کی طرف توجہ کرنا۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے قصدت البیت یا قصدت البیت الحرام، کہ میں نے بیت اللہ کا قصد کیا، بیت اللہ کا میں نے رخ کیا، بیت اللہ کی طرف میں چل پڑا۔ یہ قصد دو طرح کا ہوتا ہے، حصی بھی ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے۔ حصی یہ ہے کہ آپ عملی طور پر وہ کام شروع کر دیں، مثلا بیت اللہ کا سفر شروع کر دیں تو کہہ سکتے ہیں قصدت البیت، میں نے بیت اللہ کا رخ کر لیا ہے، چل پڑا ہوں۔ اور اس کا معنی دوسرا، یعنی قصد معنوی جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے، عملی طور پر ابھی کچھ نہیں ہوتا۔ جیسا کوئی شخص یہاں پاکستان میں بیٹھا ہے، کہے قصدت البیت، میں نے بیت اللہ کا قصد کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں عملی طور پر چل پڑا ہوں، بلکہ میرا ارادہ ہے، میں نے نیت کی ہے، میری خواہش ہے، میں نے بیت اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ صرف معنوی اعتبار سے یہ قصد ہوگا، عملی اعتبار سے نہیں۔ جو عملی اعتبار سے جب آدمی عمل شروع کر دے تو پھر اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ بنا کہ کسی چیز کا رخ کرنا، کسی کی طرف توجہ کرنا۔ اور قصد کا معنی ایسا رستہ بھی ہوتا ہے جو رستہ سیدھا ہو، بڑا واضح ہو، ایسا واضح رستہ جو انسان کو اس کے مقصود یا اس کی منزل تک پہنچا دے، اسے کہتے ہیں قصد۔ اور قصد کا معنی ایسا درمیانی رستہ ہوتا ہے جس میں کوئی افراط و تفریط نہ ہو، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں، بہت ایسے نظریات ہیں جن میں افراط و تفریط ہوتا ہے۔ تو قصد کا معنی اصل میں درمیانی راہ ہے جس میں افراط و تفریط نہ ہو، یا بالکل سیدھا رستہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ ایسے ہی قصد سے مراد آسان بھی ہے، آسان، کسی آسان چیز کو بھی قصد کہتے ہیں۔ اور قصد کا معنی جو ہے وہ عدل بھی ہوتا ہے، عدل کے معنی میں۔ اور قصد سے مراد ایسا کام جو با مقصد ہو، اسے بھی قصد کہتے ہیں کہ کام میں ایسا کرتا ہوں جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، یعنی وہ کام فضول نہیں ہوتا، بیہودہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔
میں نے یہ کام باقاعدہ قصد سے کیا ہے، باقاعدہ ارادے سے کیا ہے، عزم مصمم سے کیا ہے، ایسے اچانک بھول وغیرہ سے نہیں ہو گیا۔ یہ تمام معنی جو ہے لغوی اعتبار سے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ لغوی معنی قصد کا ہے۔ اب جو ہے وہ ہم قصد کا معنی اصطلاحی بھی بیان کریں گے، اور اس میں یہ خود بخود بات سامنے آ جائے گی کہ قصد کے جتنے بھی لغوی معنی ہیں وہ شرعی اصطلاح کے اندر سارے ہی شامل ہیں، اس لیے کہ ہماری جو شریعت ہے وہ سیدھی بھی ہے، صاف بھی ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کے اندر اعتدال ہے، متوازن ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، اس کے اندر عدل و انصاف ہے، وہ با مقصد ہے، اس میں بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے، کسی بے مقصد کام کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اس لیے یہ سارے تمام، اور یہ آسان بھی ہے، آسان ہے، اس میں ایسی مشقت نہیں جو انسان اٹھا نہیں سکتا۔ اس لیے جتنے بھی لغوی معنی ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اصطلاحی معنی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب جو ہے وہ مقاصد کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ شریعت کے مقاصد کیا ہے؟ مقاصد کا جو اصطلاحی معنی ہے اگرچہ متقدمین علماء کے ہاں یہ نہیں ملتا، کیونکہ شروع میں اہل علم کے نزدیک اصطلاحات زیادہ معروف نہیں تھی۔ علماء جب کسی مسئلے پر بحث کرتے تھے تو وہ کچھ اصطلاحات ایسی استعمال کر جاتے جو ضمناً تفسیر کے تحت آ جاتی یا حدیث کی شرح میں آ جاتی، الگ کوئی مستقل ایک بطور فن یا بطور علم یہ تعریفیں معروف نہیں تھی۔ جس طرح کہ مثلا ہم فقہ کی تعریف کرتے ہیں یا اصول کی تعریف کرتے ہیں، یہ تعریفیں قرون اولیٰ میں ہمیں نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تعریفیں بطور فن یا علم نہیں تھیں تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح ہیں، معنی مطلب ان کا وہی ہے جو متاخرین نے کیا ہے، صرف اصطلاح کا فرق تھا کہ وہاں بطور ایک علم، بطور ایک لقب یہ علوم معروف نہیں تھے۔ جیسے مثلا فقہ کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آ گیا، حدیث میں آ گیا، بعد میں صحابہ کے دور میں استعمال ہوتا رہا، لیکن اس وقت اس کا استعمال اس معنی میں نہیں تھا جو استعمال بعد کے علماء نے کیا ہے۔ یہ حدیث آتی ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، بعض ایسے لوگ ہیں جو فقہ کو اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں سے مراد کیا ہے؟ فقہ سے مراد وہ فقہ ہے جو ہم مراد لیتے ہیں یا بعد کے علماء نے تعریف کی ہے کہ بعض فقہ اٹھانے والے۔ اس جگہ فقہ سے مراد حدیث لی گئی ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا ہے تو وہ خود فقیہ نہیں ہوتا، اس کا فہم نہیں رکھتا۔ بعض دفعہ یہی آدمی جو حدیث کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، محفوظ کرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی ایسے شخص کی طرف حدیث پہنچا دیتا ہے جو اسے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں فقہ کا لفظ یہ حدیث کے لیے استعمال کیا ہے، گویا کہ فقہ جو ہے وہ یہاں یہ شریعت کے معنی میں آ گئی، کیونکہ فقہ سے اس وقت مراد پورا دین ہی ہوتا تھا۔ اس میں عقائد بھی تھے، اخلاقیات بھی تھی، عبادات بھی تھی، معاملات بھی تھے۔ ان تمام چیزوں کو جو جاننے والا ہوتا تھا اس کو فقیہ کہتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، صحابہ کا دور ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آج تم ایسے دور میں ہو کہ اس وقت جو ہے وہ فقہاء زیادہ ہیں، قراء کم ہیں۔ یعنی قراء وہ جو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ کم ہیں، فقہاء پورے دین کو سمجھنے والے زیادہ ہیں، دینے والے زیادہ ہیں، لینے والے کم ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قراء زیادہ ہو جائیں گے لیکن فقہاء کم ہو جائیں گے۔ لوگ پڑھنے کا، قرآن کے الفاظ کا تو زیادہ اہتمام کریں گے لیکن سمجھنے کا اہتمام نہیں ہوگا۔ اس وقت دینے والے تو کم ہوں گے لیکن لینے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس جگہ پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہاء کا لفظ یہ متأخرین کی اصطلاح کے مطابق استعمال نہیں کر رہے، بلکہ اس سے مراد وہ علماء تھے جو پورے دین کو سمجھنے والے تھے۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اصطلاحات باقاعدہ ایک فن کے طور پر یا بطور لقب کسی علم کے لیے بعد میں معروف ہوئی ہیں۔ شروع میں علماء ان کا ذکر جو ہے ویسے ہی قرآن حدیث کے فہم بھی کر دیتے تھے۔ ایسے ہی مقاصد
کا لفظ یعنی مقاصد شریعت باقاعدہ اصطلاح یہ شروع میں معروف نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اعتبار کہیں نہیں کیا گیا۔ اس کا اعتبار جو ہے وہ شروع سے ہوا ہے، قرآن نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے، احادیث کے اندر بھی اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تو اس وقت ہم مقاصد شریعت کی تعریف کرتے ہیں، اصطلاحی تعریف، کہ اصطلاح میں مقاصد شریعت سے کیا مراد ہے۔ اس کی تعریفیں بہت سے علم نے کی ہیں جو مختلف ہیں، الفاظ کے لحاظ سے مختلف ہیں، اگرچہ ان کے معنی جو ہیں وہ قریب قریب ہیں۔ کچھ علماء نے یعنی یہ دور سمجھ لیں کہ صحابہ یا بعد کے علماء کا جس میں باقاعدہ یہ مقصد شریعت کے نام سے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، کم تھا، لیکن جس وقت اصول فقہ پر یا اصول پر کتابیں لکھی نہیں اس وقت علماء نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، لیکن بعین ہی مقاصد شریعت کا نام لے کے نہیں کیا۔ جب ہم اصول فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں، جیسے آمدی کی کتاب ہے احکام الاحکام، اس طرح کرافی کی کتاب ہے، ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، ان کی کتابوں میں باقاعدہ لفظ مقصد ملتا ہے۔ مثلا وہ بیان کرتے ہیں اس انداز سے کہ مقاصد الشرع یا مقاصد الشارع یا مقصود الشارع، کہ مقصود الشارع ضبط الاموال علی العباد، مثال کے طور پر کہ شارع کا مقصود یہاں مال یعنی اموال کو منظم کرنا ہے لوگوں کے لیے، یہ انداز تھا۔ مقصود الشارع من شرع الحکم، شارع کا مقصود اس حکم کو مشروع کرنے میں، یا شارع کا مقصد من الخلق، انسان کی تخلیق سے شارع کا مقصد، اس طرح کی اصطلاحات یہ لوگ استعمال کرتے رہے، جیسے مثلا کہ مقصود شارع من الخلق عبادتہ، کہ شارع کا مقصد انسان اور جن کی تخلیق سے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت، یہ مقصد ہے۔ تو یہاں مقصد کا لفظ استعمال ہو گیا کہ شارع کا مقصد مخلوق کو یعنی جن اور انسان کو پیدا کرنے سے اس کی عبادت ہے۔ ایسے ابن تیمیہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، باقاعدہ شریعت کا یعنی شارع کا مقصد اس حکم سے یہ ہے۔ ابن قیم نے اس انداز سے بھی استعمال کیا ہے، اتفاق سے یہ وقت بھی قربانیوں کا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقصود الشارع من اراقتی، مقصود الشارع من اراقتی دم الہدی والاضحیۃ التقرب الی اللہ عز وجل، کہ شارع کا مقصد کس سے؟ شارع کا مقصد ہدی اور قربانی کو ذبح کرنے سے یا ان کا خون بہانے سے، من اراقتی دم الہدی والاضحیۃ، قربانی جو عام طور پر ہم گھروں میں کرتے ہیں، اور ہدی وہ جو بیت اللہ میں جا کے کی جاتی ہے، ان کے خون بہانے کا مقصد کیا ہے شارع کا؟ التقرب الی اللہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ یہ ابن تیمیہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے اعلام الموقعین میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں علماء اپنی کتابوں کے اندر استعمال کرتے رہیں، اگرچہ بعین ہی مقاصد شریعہ کے نام سے بطور ایک علم کے لقب کے طور پر نہیں تھا۔ تو ابن تیمیہ نے یعنی بیان کیا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کا خون بہاتے ہیں تو مقصد اس کا اللہ کا تقرب ہوتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، آپ قربانی کے بجائے جو غریبوں کے ساتھ ویسے تعاون کرتے ہیں۔ یہ بھی مہم چلتی ہے، جب قربانی کا وقت قریب آنا شروع ہو جاتا ہے تو بعض لوگ یہ شوشہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ قربانیاں خرید کر لوگ اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں کہ اگر یہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو غربت ختم ہو جائے۔ حالانکہ ہر کام جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا، اس مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کام کو مشروع کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد یا حکمت ہے۔ ابن قیم نے یہاں قربانیوں کو ذبح کرنے کی حکمت اللہ کا تقرب ہے، تو اللہ کا تقرب اسی وقت ہی حاصل ہوگا جب ہم باقاعدہ قربانیوں جانوروں کے خون بہائیں گے۔ غریبوں کو جب ہم اس کی قیمت دے دیں گے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، لیکن وہ نیکی کا کام جو ہے آدمی کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔
تو باقاعدہ جو ہے یہ اسلام کا ایک شعار ہے۔ پر یہ مقصد میرا یہ تھا بات کرنے کا کہ اہل علم نے اپنی کتب کے اندر یہ مقصد کا لفظ کہ شعار کا مقصد یہ ہے، یہ کچھ استعمال تو کیا ہے، لیکن باقاعدہ کوئی ایسی تعریف نہیں کی جو مقاصد شریعت کی ترجمانی کرتی ہو۔ بعد میں علماء نے جو ہے متأخرین نے جب علوم و فنون کی تقسیم کی ہے، یعنی انہوں نے وہ شریعت کے جو سارے علوم تھے انہوں نے کوشش کی کہ ان کی تقسیم کر دی جائے۔ مثلا عقیدے کو الگ کر دیا جائے، اس کا نام جو ہے وہ عقیدہ یا علم الکلام رکھ دیا جائے۔ ایسے جو ہے وہ اخلاقیات کو الگ کر کے اس کا نام جو ہے وہ اخلاق یا تصوف رکھ دیا جائے، اور باقی جو احکامات ہیں ان کو الگ کر کے ان کا نام علم فقہ رکھ دیا جائے۔ اس طرح کی انہوں نے تقسیم کی، اس لیے ہمارے ہاں اس وقت یہ تقسیم چل رہی ہے۔ تو ایسے ہی یہی جو علوم کی تقسیم ہے، اسی سے ایک تقسیم فقہ کی بنی، فقہ کے اندر سے آگے اصول فقہ جو ہے وہ الگ کر دیے گئے۔ حالانکہ اصول فقہ کے اندر استعمال ہوتے رہے ہیں، لیکن باقاعدہ کوئی یہ الگ ایک نام نہیں تھا، ایک باقاعدہ علم کے طور پر معروف نہیں تھے۔ علماء فقہ کے اندر اصول فقہ کی اصطلاحات استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن بعد میں علماء نے ان کو الگ کر دیا کہ فقہ کے مسائل الگ مرتب کر دیے، اصول فقہ کو الگ کر دیا۔ تو جیسے اصول فقہ کو الگ کیا ہے ویسے ہی فقہ کے اندر سے، کیونکہ یہ جو علم شریعت جس کو ہم کہتے ہیں مقاصد شریعت، یہ مقاصد شریعت بھی فقہ کا ایک حصہ ہے۔ ایسے ہی قواعد فقیہ اس کو بھی علماء نے الگ کر دیا، باقاعدہ آج اس پر کتابیں موجود ہیں۔ حالانکہ اصلاً قواعد فقیہ اور اصول فقہ اور مقاصد شریعت ان تینوں کا تعلق کس سے ہے؟ ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ فقہ سے بنتا ہے، لیکن آسانی کے لیے اہل علم نے متأخرین نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ تو بہرحال جیسے اصول فقہ کو الگ کیا تو اس کی باقاعدہ جو ہے تعریف کرنا پڑی، ایسے ہی قواعد فقہ کو الگ کیا تو اس کی مستقل جو ہے وہ تعریف کرنا پڑی۔ ایسے مقاصد شریعہ کو جب الگ کیا تو پھر اہل علم نے اس کی بھی کوشش کی کہ ایسی تعریف کر دی جائے کہ جو حقیقت میں مقاصد شریعت کی ترجمان ہو، لیکن کیونکہ اس کے بارے میں کوئی نص نہیں ہوتی، یہ چیزیں اجتہادی ہوتی ہیں، تو جب اپنے اجتہاد سے تعریفیں کی جاتی ہیں تو الفاظ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو کسی انداز سے کرتا ہے کسی انداز سے کرتا ہے، لیکن سب تعریفوں کا مقصد تقریباً آپس میں قریب ہے، کسی میں کوئی کمی رہے گی کسی میں کوئی کمی رہے گی۔ تو اس لیے بعض علماء نے سب تعریفوں کو اکٹھا کر کے جو ہے مقاصد شریعت کی ایک جامع تعریف کر دی۔ وہ کہتے ہیں مقاصد شریعت سے کیا مراد ہے؟ مقاصد شریعت سے مراد کہتے ہیں کہ وہ یعنی المعانی، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں علم المعانی، ہوا العلم، یہ ایسا علم ہے بالمعانی والحکم التی ارادہ اللہ فی التشریعات عموماً و خصوصاً لتحقیق عبودیتہ و اصلاح العباد فی المعاشی والمعادی۔ یعنی یہ اصطلاحی تعریف کی ہے اہل علم نے مقاصد شریعت کی، یعنی مقاصد شریعت کی اصطلاحی تعریف کیا ہوئی کہ یہ علم کن چیزوں کا نام ہے، کن چیزوں کے علم کا نام ہے؟ هو العلم بالمعانی والحکم التی ارادہ اللہ فی التشریعات خصوصاً عموماً و خصوصاً لتحقیق عبودیتہ و اصلاح العباد فی المعاشی والمعادی۔ اب ہم اس کی کچھ وضاحت کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو اہل علم نے اصطلاح کے اندر الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی اس سے مراد کیا ہے۔ تو المعانی جو لفظ بولا ہے، المعانی یہ معنی کی جمع ہے، معانی سے مراد اہل علم نے یہاں علتیں لی ہیں، علتیں مراد لی ہیں، تو ان کے نزدیک سے مراد احکام کی علتیں ہیں، علتوں کو جاننا۔ علت کسے کہتے ہیں؟ علت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو علت ہے لغوی اعتبار سے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ علت کا لغوی اعتبار سے معنی
معنی جو ہے وہ کوئی وجہ سبب کیا جاتا ہے نا، کہ اس کی علت یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی توجیہ یہ ہے، اس طرح کی کچھ لغوی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ اصطلاحی طور پر علت کسے کہتے ہیں؟ علت سے مراد ایسا کوئی وصف ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایسا ظاہری اور مناسب وصف جس پر شارع نے کسی حکم کو معلق کر دیا ہو، اس طرح معلق کیا ہو کہ اس سے جلب منفعت یا دفع مضرت حاصل ہوتی ہے کہتے ہیں۔ یعنی علت سے مراد ایسا ایک ظاہری اور مناسب وصف، ظاہری جو غور و فکر کرنے سے آسانی سمجھ آ جائے، اتنا پیچیدہ نہ ہو کہ سمجھنا مشکل بن جائے، ایک ظاہری وصف، اور منضبط جس کا کوئی نہ کوئی ضابطہ ہو۔ ضابطے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات اور لوگوں کے بدلنے سے بدل نہ جائے، بلکہ زمانے بدل جائیں، حالات بدل جائیں، علاقے بدل جائیں، موسم بدل جائیں، لیکن وہ وصف تبدیل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں منضبط، ایک اس کا ضابطہ بن گیا نا۔ اور ظاہر سے مراد ہوتا ہے کہ ایک عالم یا کوئی فقیہ غور و فکر کرتا ہے، سمجھ آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نماز سفر میں قصر کرتے ہیں تو اس کی علت کیا ہے؟ سفر علت ہے نا، تو سفر کو مشکل تو نہیں سمجھنا، آسانی سمجھ آ جاتا ہے۔ بیمار آدمی کو اللہ نے رعایت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نماز جو ہے وہ کٹھی کر لے یا بیٹھ کے پڑھ لے، جس طرح بھی اس کے لیے آسانی ہو وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کی علت کیا ہے؟ وہ بیماری، مرض ہے، یہ وصف ہے، ایک مرض ہے۔ شارع نے حکم کو معلق مرض کے ساتھ کر دیا یا پھر سفر کے ساتھ کر دیا، اور یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں جو ظاہر ہیں، پیچیدہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، اور منضبط بھی ہیں۔ بیماری ہر جگہ بیماری ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی بیماری ہو، کسی آدمی کو لگ جائے، کسی علاقے کی ہو، کسی موسم کی، کسی دور کی ہو، بیماری ہے۔ جب بھی یہ بیماری کسی آدمی کو لاحق ہوگی تو یہ ایک وصف بن جائے گا، ایک یعنی علت بن جائے گی، اس لیے ظاہر بھی ہے، منضبط بھی ہے۔ شارع نے اس پر حکم کو معلق کر دیا ہے، اور اس پر معلق کرنے سے شارع کا جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ مقصد کس صورت میں؟ جلب المنفع، یعنی کوئی نہ کوئی اسے فائدہ حاصل ہوگا، یا درء المفسدہ، یا اسے کوئی نہ کوئی نقصان کو دور کیا جائے گا، نقصان کا ازالہ مقصد ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تقریباً ہر حکم میں، یعنی دو اس کی علتیں بیان کی جاتی ہیں، یا تو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے، یا دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کون سا نقصان دور ہو رہا ہے۔ بلکہ اکثر یہ ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں، کہ جب آپ کو کسی چیز سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کا نقصان اس سے ختم ہو رہا ہے۔ اگر کسی چیز سے آپ کا نقصان ختم کیا جا رہا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ علت کی تعریف ہے کہ علت ایسا وصف ہے کہ جو ظاہر ہو، مناسب ہو، شارع نے اس پر حکم کو معلق کر دیا ہو اس طرح کہ اس سے شارع کا مقصد پورا ہو رہا ہو، خواہ وہ کسی منفعت کے حاصل ہونے کی صورت میں ہو یا نقصان کو دور کرنے کی صورت میں۔ تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ یہ علت کی۔ اور یہ علت کس کا معنی ہے، کس کی وضاحت ہے؟ معنی کی وضاحت ہے یہ۔ آگے اس میں دوسرا لفظ ہے حکم۔ حکم یہ حکمت کی جمع ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت سے مراد اصل وہ فلسفہ ہوتا ہے، وہ غرض و غایت ہے، وہ ہدف ہے، وہ مقصد ہے جس کو شارع اس حکم کو دے کر پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ یعنی حکمت سے کیا مراد ہے؟ ایسی حکمت، یعنی حکمت سے مراد ایسا کوئی فلسفہ، ایسی کوئی غرض و غایت، ایسا کوئی ہدف، ایسا کوئی مقصد جس کو شارع پورا کرنا چاہتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ حکم دے کر، جس حکم کو کس پر معلق کیا گیا ہے؟ علت پر۔ علت پر جس حکم کو معلق کیا گیا ہے اس سے شارع جس مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت۔ شارع کے ہر حکم کے اندر حکمت ضرور ہے، ہمیں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہ بھی الگ ایک مسئلہ ہے۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں
کہ ہمیں اس پر غور نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہم غور کریں یا نہ کریں، ہمیں کوئی علت کوئی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، شارع کا ہر حکم جو ہے وہ کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ شارع حکیم ہے، کیسے ہو سکتا ہے اس کے احکام حکمت سے خالی ہوں؟ تو شارع نے ان احکام کے اندر مقاصد رکھے ہیں جن کو پورا کرنا وہ چاہتا ہے، لیکن احکام کو حکمتوں پر معلق نہیں کیا، احکام کو معلق کس پر کیا ہے؟ علتوں پر۔ اس لیے کیونکہ حکمتیں جو ہیں ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، بدل جاتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں حکمت نظر ہی نہیں آتی، ایسا ہو جاتا ہے نا۔ مثلا جیسے ہم نے کہا کہ سفر یہ علت ہے کس کے لیے؟ سفر میں روزہ چھوڑنے کے لیے، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ مشقت کو دور کرنا۔ اب شارع نے ہمیں سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، حکم کو معلق کیا ہے سفر پر، سفر ہوگا تو آپ چھوڑ سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد اس سے یہ ہے کہ جو آدمی سفر کر رہا ہے اس سے روزے کی مشقت کو دور کرنا، کہ روزے کی حالت میں کہیں روزہ رکھ کے مشقت میں نہ پڑ جائے، اس لیے نماز کی حالت میں وہ قصر کر لے، نماز کو جمع کر لے، اس میں بھی مقصد مشقت کو دور کرنا ہے، کیونکہ سفر میں عام طور پر مشقت ہوتی ہے، آدمی کے لیے نماز پڑھنا روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شارع چاہتے ہیں کہ مشقت کو دور کیا جائے، یہ اصل اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ تو لیکن حکم معلق کیا ہے علت پر، اس لیے کہ علت تو سفر نہیں بدلے گا، سفر تو ہر جگہ سفر ہی رہے گا، ہر دور میں وہ سفر ہی ہوگا۔ کوئی آدمی پیدل کرے وہ بھی سفر ہے، سواری پر کرے، گھوڑے پر کرے، گدھے پر کرے وہ بھی سفر ہے، بس پر کرے، کار پر کرتا ہے یا ہوائی جہاز پر بیٹھ جائے ہے تو وہ بھی سفر ہے۔ اس لیے ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے پھر بھی قصر کر سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن حکمت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ کسی وقت اس میں مثلا مشقت ہوتی ہے، کسی وقت نہیں بھی ہوتی۔ مثلا آپ سفر کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، موسم جو ہے بڑا ٹھنڈا ہے، دن بھی چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو مشقت بالکل ہی محسوس نہ ہو، تو اب حکمت وقتی طور پر آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کسی وقت اگر حکمت نظر نہیں آتی تو گویا کہ شارع کا یہاں مقصد ہی فوت ہو گیا، مقصد اپنی جگہ پر باقی ہے اسی طرح ہی۔ وقتی طور پر اگر حکمت نظر نہیں آ رہی تو پھر شارع نے جو اصل حکمت یا مقصد رکھا ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ تو اس لیے مقصد یا مقاصد کی تعریف ہے کہ معنی کو جاننا اور حکمتوں کو جاننا، وہ حکمتیں جن کا باقاعدہ شارع نے ارادہ کیا ہے۔ شارع نے ارادہ کیا ہے کس وقت؟ شرعی احکام کو مقرر کرتے ہوئے۔ جب شارع نے کوئی بھی شرعی احکام ہمیں دیا ہے، مقرر کیا ہے، ہمارے لیے متعین کیا ہے، اس وقت شارع نے ارادہ کیا ہے۔ اب اس ارادے سے کیا مطلب ہے؟ کہ شارع نے باقاعدہ ارادہ کیا ہے۔ شارع ارادہ کرتا ہے ان حکمتوں کا یا ان علتوں کا یا کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ کوئی نہیں ہوتا، اللہ ایک حکم دے دیتے ہیں لیکن اس حکم کے نتیجے میں یہ حکمتیں سامنے آ جاتی ہیں، یعنی گویا کہ حکم کے نتیجے میں جب حکم پر عمل کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ حکمت سامنے آ گئی، اس کا ثمرہ سامنے آ گیا، لیکن اللہ نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ اور بعض لوگوں نے کہا، بلکہ جمہور اور اہل سنت کی رائے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب ہمیں یہ احکام دیے ہیں، مشروع قرار دیا ان احکام کو، اس وقت اللہ رب العزت نے باقاعدہ ان حکمتوں کا، علتوں کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ نے ارادہ بھی کیا ہے تو جب وہ آدمی کو عمل کرتا ہے تو عملی طور پر ان کا نتیجہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی ان دونوں میں فرق کے لیے ایک مثال جو ہے وہ اچھی طرح وضاحت کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ مکان کی چھت پر بیٹھا ہے، نیچے جو ہے وہ ایک سانپ بیٹھا ہے، ایک آدمی نے اس سانپ کو باقاعدہ مارنے کا ارادہ کیا، اس نے مارنے کے لیے کیا کیا، اوپر سے کچھ چیز پکڑی اور اس طرح باقاعدہ اس کے اوپر پھینک دی، اور مقصد کیا تھا کہ سانپ کو مار دیا جائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ سانپ مر جائے گا۔ اب اس آدمی نے ارادہ کیا ہے مارنے کا، اس کو قتل کرنے کا، نتیجہ وہ قتل بھی ہو گیا۔ یہاں ارادہ بھی ہے، نتیجہ بھی ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ چھت پہ بیٹھا ہے، اس نے ویسے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، نیچے سانپ ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ ایسے
پھینک دی اس نے یا گر گئی، اس کا ارادہ سام کو مارنے کا نہیں تھا، لیکن چیز کے گرنے سے سام ویسے ہی مر گیا۔ تو اب کیا ہوا یہاں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سام تو مر گیا، جس نے باقاعدہ اس کو مارنے کا، قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس میں نتیجہ کیا ہے؟ سام مر گیا۔ اس نے ارادہ نہیں کیا، سام پھر بھی مر گیا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے نے ارادہ بھی کیا ہے، نتیجہ بھی وہی نکلا، دوسرے نے ارادہ نہیں کیا لیکن ارادے کے بغیر نتیجہ سامنے آ گیا۔ اس لیے بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے جب احکام مقرر کیے ہیں تو اس نے ان حکمتوں کا، علتوں کا ارادہ نہیں کیا، لیکن اگر کوئی آدمی ان احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے بات نہیں، اللہ رب العزت نے جب احکام مقرر کیے ہیں تو ان احکام کی تشریح کے وقت اللہ نے باقاعدہ ارادہ کیا ہے کہ اس حکم کے پیچھے یہ مقصد ہے، اس حکم کو فلاں علت پر معلق کیا ہے اور اس کے پیچھے یہ ایک مقصد ہے جس کو پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے اس میں کہ وہ معانی اور وہ حکمتیں جن کو جاننا مقاصد شریعت کہلاتا ہے، وہ مقاصد، وہ معانی جن کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، کس وقت؟ حکم دیتے وقت، حکم کو مقرر کرتے وقت۔ یہ جو مقاصد ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ عموماً و خصوصاً۔ اس تعریف کا ایک حصہ کیا ہے؟ عموماً و خصوصاً، کہ وہ مقاصد جو ہے وہ عام بھی ہوتے ہیں اور خاص بھی ہوتے ہیں۔ عام سے کیا مراد ہے؟ عام سے مراد وہ مقاصد ہیں جو مجموعی طور پر شریعت نے تمام احکام کے اندر ملحوظ رکھے، مجموعی طور پر، یعنی مجموعی طور پر شریعت کے سارے احکام کے اندر وہ مقصود ہے۔ عام یہ سمجھ آ رہی ہے؟ عبداللہ طاہر، نیند آ رہی ہے، تھک چکے ہیں نا، تھک بھی چکے ہیں، کچھ علتوں کا اور حکمتوں کا بوجھ بھی بن گیا۔ تو عموماً و خصوصاً جو عام حکمتیں ہوتی ہیں نا، اس سے مراد ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر جو پورے احکامات ہیں ان کا سب نے خلاصہ، شارع نے پوری شریعت کے اندر بھی مقاصد رکھے، یہ عام ہیں۔ مثلا وہ مقاصد اس طرح کے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری شریعت کی ایک خصوصیت ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر آسانی پائی جاتی ہے۔ جیسے یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، یہ یسر، آسانی ہماری شریعت کا ایک خاصہ ہے، ایک مقصد ہے کہ شریعت آسان ہے، اس کے اندر آسانی پائی جاتی ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ ایک مقصد کیا ہے؟ قلت التکالیف، اس کے اندر تکلیفیں کم ہیں، اس لیے آپ پہلی شریعتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑے بوجھ تھے۔ قرآن ذکر کرتا ہے نا، اغلال تھے اور اسر، بڑا بوجھ تھا، بڑی شریعتیں بھاری تھیں، ان میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن ہماری شریعت جو ہے اس میں اللہ نے آسانی کر دی ہے، احکام کو آسان کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہماری شریعت کے اندر قلت و تکالیف یہ مجموعی طور پر ایک مقصد ہے۔ اس طرح آسانی جو ہے وہ مجموعی طور پر ایک مقصد ہے، جو شارع کے تمام احکام سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، یہ عام مقاصد ہے۔ اور خاص مقصد کیا ہوتا ہے؟ خاص مقصد وہ ہوتا ہے جو ہر حکم کے پیچھے ہو، ہر حکم کے پیچھے جو حکم ہے یہ خاص ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نکاح کریں، اب نکاح کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یا یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں اجنبی عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے، اجنبی عورت سے خلوت میں نہیں ملنا چاہیے، یہ احکام الگ الگ ہیں نا۔ تو ان احکام کی حکمت کیا ہے؟ ان احکام کی حکمت کیا ہے؟ عزت کی حفاظت، عزت کی حفاظت مقصد ہے نا۔ تو یہ مقصد خاص ہو گیا نا، یہ خاص حکم کے ساتھ ہو گیا۔ اس لیے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ خاص بھی ہوتے ہیں، جو ہر حکم کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ تو یہاں قصاص میں زندگی ہے، یہ مقصد بیان کیا نا، کہ جب کوئی آدمی کسی پر زیادتی کرے گا، قتل کرے گا، یا کسی کا عضو تلف کرے گا، یا کسی پر کوئی اس طریقے سے ضرب لگائے گا کہ اس کے جسم کے کسی حصے کا نقصان ہو جائے، تو اس میں سزا اس کی کیا ہے؟ قصاص لیا جائے۔ تو قصاص کا مقصد کیا ہے؟ اصل اس میں تمہارے لیے یعنی زندگی ہے، تحفظ ہے، تمہاری جان کا تحفظ ہے۔ تو یہ ایک مقصد خاص ہے۔ یہ خاص کس کے ساتھ ہے؟ صرف ایک حکم کے ساتھ، وہ کیا؟ یعنی قصاص، یعنی قتل کی جو سزا ہے۔ اسی طرح یہ نکاح والا میں نے ذکر کیا، اس کا تعلق صرف
ایک خاص حصے سے ہے، نکاح سے ہے، اس میں تحفظ عزت ہے، لیکن جو عمومی مقاصد ہیں وہ شریعت کے تمام احکام سے نکلتے ہیں، جیسے ابھی ذکر کیا آسانی، عدم تکلیف وغیرہ، یہ شریعت کے عمومی مقاصد۔ اس لیے مقاصد شریعت کے اندر وہ معنی اور حکمتیں جن کو شارع نے باقاعدہ اپنے ارادے سے مقرر کیا ہے، ارادہ کیا ان کا باقاعدہ، عام بھی ہیں اور خاص بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ کس لیے ہے؟ عموماً و خصوصاً کس لیے؟ لتحقیق عبودیت ہی، اس میں مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنی عبودیت کو ثابت کرنا۔ عبودیت کیا ہے؟ عبودیت لفظ عبادت سے ہے نا، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، یہ اصل مقصد ہے۔ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں سب سے بڑا مقصد ہمارا یہی ہے نا، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بندگی ہم کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ مقصد جو ہے سب سے اعلیٰ اس لیے ہے کہ ہمیں کسی حکم کے اندر کوئی علت کو حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے یہ کام ہر صورت کرنا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، بندگی کے طور پر، اللہ کی عبادت کے طور پر ہم سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے بعض دفعہ علماء ان احکام کے بارے میں جن کی علتیں سمجھ نہیں آتی، جن کے مقاصد سمجھ نہیں آتے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ امر جو ہے یہ تعبدی ہے، یہ حکم تعبدی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بطور عبادت سر انجام دے رہے ہیں، خواہ ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی اصل جو عبودیت ہے اس کا اثبات ہے، اس کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس سے بعد لوگوں نے یہ بھی نکال لیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہر کام اللہ کی عبادت سمجھ کے کرنا ہے، اس لیے آپ کو احکام کی علتیں اور ان کے مقاصد جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی موقف ہے۔ جو لوگ تعلیل الاحکام کے قائل نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی حکم کی علت بیان کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، شارع نے کہہ دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اور تم نے نکاح کرنا ہے، تم نے قصاص لینا ہے، یعنی یہ سارے احکام، ان کے پیچھے کوئی حکمتیں نہیں ہیں، بس ہم اس کو بطور عبادت کرتے ہیں، ہمیں ان حکمتوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، غور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرا موقف یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اگرچہ احکام میں سے کچھ احکام ایسے بھی ہیں کہ جو واقعی ہم بطور عبادت ہی کر رہے ہیں، ان کی حکمتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، غور و فکر ہم کریں تو جتنا بھی کرتے جائیں بعض دفعہ پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے حکمتیں جن کی بالکل سمجھ نہیں آتی ان کو تو ہم بطور عبادت ہی کرتے ہیں۔ لیکن ایسے احکام کم ہیں۔ یہ احکام کون سے ہیں؟ جن کا تعلق خالص عبادات سے ہے، خالص عبادات، جس طرح کہ ہم مثلا کہتے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، اس طرح کی عبادات کہ جن کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی کس مقصد کے لیے یہ دی گئی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بے شمار احکام ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے حکمتیں ہیں اور وہ غور کرنے سے سمجھ میں بھی آتی، پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ تو بہرحال جمہور کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ شارع نے احکام دیتے وقت حکمتوں کا لحاظ رکھا ہے، لہذا ہم بھی ان کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اس کے فوائد ہیں۔ فوائد جو ہے ہم یہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو مقصد اصل ان کا یہ ہے کہ ویسے تو ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، خواہ ہمیں اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن احکام کی علتوں پر بھی غور کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیوں اللہ نے ایسا حکم دیا ہے۔ تو اس میں صحیح موقف یہی ہے کہ اگرچہ ہم بطور عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں، احکام کے اندر یہ حکمتیں رکھی ہیں، احکام کو علتوں پر معلق کیا ہے، اور یہ مقاصد عام بھی ہیں، خاص بھی ہیں۔ اللہ کا مقصد جو ہے وہ اپنی عبودیت کا اثبات ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں، ہم سے جو ہے وہ اپنا منوانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے احکام کے اندر جو حکمتیں وغیرہ ہیں ان پر بھی ہم غور کریں گے، کر سکتے ہیں۔ یہ یعنی کوئی ممانعت والی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو احکام علتیں بیان کر دی ہیں، یہ علتوں کا بیان کرنا اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں ضروری ہے، کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کی انسان عبادت کرتا ہے نا، وہ مکلف ہے،
تو جب انسان اللہ کی عبادت کا مکلف ہے تو اللہ بھی مکلف ہے کہ اپنے احکام کی حکمتیں بیان کرے، وہ کیوں نہیں کرتا؟ یعنی انہوں نے اللہ کو مکلف بنا دیا ہے معتزلہ نے، لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ مکلف نہیں ہے، حکمتیں بیان کرنے کا اللہ مکلف نہیں ہے۔ اللہ نے حکمتیں کیوں بیان کر دی ہیں؟ اللہ نے جو حکمتیں بیان کی ہمارے لیے تو اللہ کا ہم پر فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے، اس نے احکام بھی دے دیے، ساتھ حکمتیں بیان کر دی، اور حکمتوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسانی فطر ہے نا، اگر کسی کو کہا جائے یہ کام کرو، یہ نہ بتایا جائے اس کا فائدہ کیا ہے، تو اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے پابند کیوں کیا گیا ہے۔ اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کام کرو اور اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، اور اس نقصان سے تم بچ جاؤ گے، تو انسان اس کی طرف شوق کرتا ہے، شوق سے وہ کام سر انجام دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ فضل ہے، یہ حکمتیں جو اللہ نے بیان کر دی ہیں اس پر ضروری نہیں ہے، اس نے ہم پر اپنا فضل احسان کرتے ہوئے بیان کر دی ہے۔ تو جب اس نے بیان کر دی ہیں تو ہم ان کے بارے میں غور و فکر بھی کر سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، اس سے بہت سے ہم فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آگے جو ہے وہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اصلاح العبادی فی المعاشی والمعادی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام دیے ہیں ان کی حکمتیں رکھی ہیں اور ان حکموں کو علتوں پر معلق کیا ہے، یہ عام خاص۔ ایک تو اللہ کی عبودیت کا اس میں اثبات کرنا ہے، دوسرا یہ ہے لوگوں کی اصلاح ہے، لوگوں کے فوائد کے لیے ہے، لوگوں کے اس میں بھی فوائد ہیں، لوگوں کے فائدے ہیں اس میں۔ اصلاح العباد سے مراد لوگوں کے فائدے ہیں۔ فائدے کون سے ہیں؟ فی المعاشی والمعاد، دنیا کے بھی اور آخرت کے، دونوں قسم کے فائدے ہیں۔ دونوں قسم کے فائدے اللہ رب العزت نے مراد لیے ہیں، شریعت کے احکام دیتے وقت دونوں فائدوں کا لحاظ رکھا ہے، دنیا کے فائدے بھی اور آخرت کے۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام کے پیچھے فائدہ صرف آخرت کا ہے، بس ہے تو یہ بھی انسانی فائدہ لیکن آخرت کا ہے، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے دنیا کا نقصان ہو یا نہ ہو، کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، دنیا میں انسان کا سب کچھ تباہ ہو جائے، اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا، اس لیے کیونکہ یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ صرف آخرت کی اصلاح۔ بعض نے اس کے الٹ بھی کر لیا، جنہوں نے کہا صرف آخرت کی اصلاح، انہوں نے ایسے کیا کہ دنیا کو بالکل مہمل کر دیا۔ یعنی سمجھو دنیا سے کٹنے والی بات ہے نا، دنیا سے کٹ جاؤ، دنیا کے لیے کچھ نہ کرو، راہب بن جاؤ۔ اور جب آدمی یہ سوچ اپنا لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ عیسائیوں کی طرح بے شمار بدعات ایجاد کرتا ہے، نئی نئی باتیں گھڑتا ہے کہ میں نے تو بس اللہ کی بات ہی کرنی ہے، اپنی آخرت کے لیے سب کرنا ہے، دنیا کے لیے میں نے کچھ نہیں کرنا۔ جبکہ اللہ رب العزت کا شرعی احکام کو دیتے وقت یہ مقصد نہیں، صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے الٹ کر لیا۔ وہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ اصل اصلاح دنیا کی ہے، آخرت کی نہیں۔ وہ پھر ہر کام دنیا کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان کا مقصد دنیا کی اصلاح ہے، اس لیے انہیں دنیا کے جس کام میں فائدہ نظر آتا ہے وہ تو لے لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل روشن خیال ایسے ہی کرتے، جو روشن خیال مسلمان ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، سیاست دان ہمارے حکمران ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب ان کے فائدے کی بات ہو تو پھر وہ شریعت کا حوالہ دیتے ہیں، دلیل بنا لیتے ہیں، پھر علماء سے مشورے لینا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو بات جو ہے شریعت سے ثابت ہے، اس لیے وہ بس شریعت کو اپنے دنیا کے حصول کے لیے بس استعمال کرتے ہیں اور آخر کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ آدمی سمجھے کہ شریعت کا وہ حکم جو ہماری دنیا کے فائدے کے لیے وہ تو قبول کر لو، لیکن اگر کسی وقت کسی شرعی حکم سے ہماری دنیا کا نقصان ہوتا ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم شرعی حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاں پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا کہ اس وقت شریعت کی کوئی پرواہ نہیں۔ کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ شریعت آئی ہے دنیا کے مقاصد کے لیے، تو اس حکم سے دنیا کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی مراد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جو احکام ہیں یہ صرف دنیا کے لیے استعمال کریں یا آخرت کے لیے استعمال کریں، بلکہ اس میں اللہ رب العزت کی عبادت وہ تو اصل مقصد ہے ہی ہے۔ وہ ہمیں کسی کام کی حکمت یا مسئلہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن دنیا کی لوگوں کی اصلاح جو ہے یہ بھی ایک مقصد ہے،
دنیا کی اصلاح، یعنی شریعت نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ان کے پیچھے شارع نے یا شریعت نے ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے کہ انسان کی دنیا کی اصلاح بھی ہو اور آخرت بھی اصلاح بھی ہو، دونوں میں توازن قائم کر کے ذرا لیول قائم کر کے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی ایک طرف جھک جائے، جب ایک طرف جھکے گا تو اس کا لازمی نتیجہ گمراہی کی صورت میں نکلے گا، یا تو یعنی گمراہی دین کے نام پر ہوگی تو یا پھر الحاد آئے گا دین کے نام پر، دونوں میں سے ایک کو لیا جائے گا۔ تو اب جو ہے وہ اس تعریف کا جو ہے وہ میرا خیال مفہوم تو واضح ہو گیا ہے کہ مقاصد شریعت سے مراد وہ معنی اور حکمتیں جن کو اللہ رب العزت نے شریعت دیتے وقت احکام مقرر وقت باقاعدہ ارادے سے مقرر کیا ہے، اور وہ حکمتیں اور معنی عام بھی ہیں خاص بھی ہیں، اور مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کے احکام کو بجا لانا، اور اس کے بعد اس میں مقاصد دنیا کے انسان کے لیے دنیا کے جو یعنی ان کو کہتے ہیں مصالح، دنیا کے فائدے وہ بھی ملحوظ رکھے گئے ہیں، وہ فائدے حاصل کرنے کی صورت میں ہوں یا نقصان دور کرنے کی صورت میں ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ دنیا ساری آگی مشاہدات کے تجربات، یعنی جس وقت تک آنکھ ہم دیکھے نہ اور تجربہ نہ ہو اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا واسطہ ان لوگ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نا اسی لیے زیادہ کامیاب ہو رہا ہے کہ وہ ہر چیز کو حصی طور پہ نہ دکھا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ویسے یہی ہے نا، یہی بات ہے نا جو شروع میں تعریف ہے اس کا پہلا حصہ یہی ہے نا، پہلا حصہ اصل یہی ہے نا کہ دنیا کے فائدے کے لیے بھی اور آخرت فائدے کے لیے جو یعنی شریعت نے معنی پر غور کرنا ہے ہم نے، اور اس طرح حکمتوں پر غور کرنا ہے، تو ان کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم کس طرح جو ہے وہ دنیا میں چل سکتے ہیں، دنیا کے ساتھ اس کو لے کر کیسے چل سکتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کا موقف جو ہے وہ صحیح نہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں حکمتوں علتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علتیں اور حکمتیں جو دیکھنا چاہیے، اس لیے کیونکہ ان کو جب علتوں پر ہم غور کریں گے یا حکمتوں پر غور کریں گے تو اس سے ہمارے ذہن کے اندر بڑی وسعت آئے گی، ہمارا ذہن کھلے گا، شریعت کے مقاصد، شریعت کے اہداف، غرض و غایت، اس کے فائدے ہمارے لیے یہ دنیا آخرت کے ہمارے سامنے ہوں گے۔ تو اس لیے مقاصد شریعت ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ایک اسپیشل موضوع جو اشارہ آپ کر رہے ہیں نا کہ علم شریعت پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اصل میں یہ فائدے جو ہیں وہ کیونکہ زیادہ ہیں، ایک سی بات جو ہم انشاءاللہ بعد میں رکھیں گے، اس وقت تو پھر یہ سر کا مفہوم سمجھانا ہے۔ اصل میں مقاصد شریعت جو ہے میں پہلے شروع میں ذکر کر دیا ہے کہ اس کا تعلق اصل فقہ سے ہے، دین کی فقاہت، دین کے احکام کی معرفت سے ہے، اسی فقہ سے ہی مقاصد شریعت نکلے ہیں، اسی فقہ سے ہی یہ قواعد فقہیہ ہیں، اسی سے اصول فقہ ہے۔ لیکن پہلے علماء نے کیا کیا تھا کہ اس بات کو اصول فقہ میں شامل کر دیا، اس لیے آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصول فقہ کا ایک حصہ ہے بلکہ بیانی وہی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ مستقل ایک علم ہے، یعنی افراط و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصول فقہ ایک الگ علم ہے اور مقاصد شریعت یہ الگ علم ہے، حالانکہ ان کے درمیان تطبیق ہو سکتی ہے۔ تطبیق اس طرح کہ جس طرح فقہ کا ایک حصہ اصول فقہ ہے نا، اسی طرح اصول فقہ کا حصہ جو ہے وہ مقاصد شریعت بھی۔ پہلے اہل علم نے ایسے کیا ہے، اپنی کتابیں جو اصول فقہ پر لکھی ہیں نا، انہیں کتابوں کے اندر انہوں نے ایک موضوع باقاعدہ بنایا ہے، وہ کیا؟ مقاصد شریعت کا ایک موضوع تھا، اور مقاصد شریعت اور اصول فقہ کا آپس میں ایک تعلق ہے، ایک مناسبت ہے۔ وہ کیا؟ مقاصد شریعت اور اصول فقہ کی آپس میں باقاعدہ ایک مناسبت ہے۔ وہ مناسبت اس طرح بنتی ہے کہ اصول فقہ پر ہم بحث کن چیزوں پر کرتے ہیں؟ اصول فقہ کی آپ نے تاریخ پڑھی ہے نا، ان میں بحث کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ کوئی آدمی بیان کرے گا کن چیزوں پر بحث ہوتی ہے؟ ہاں نہیں، وہ تو فقہ ہے نا۔ اصل میں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں طلباء جو ہیں فقہ اور اصول فقہ کی تعریف خلط ملط کر دیتے ہیں، تعریف فقہ کی پوچھو تو اصول کی کر دیتے ہیں، اصول کی پوچھو تو فقہ کی کر دیتے ہیں، حالانکہ دونوں چیزیں ہیں تو آپس میں لازم ملزوم، لیکن دونوں کا میدان جو ہے دونوں کا کام الگ ہے، میدان الگ ہے، مقصد ایک ہے۔ فقہ کا مقصد بھی شرعی احکام کا استنباط ہے، اصول فقہ کا مقصد بھی شرعی احکام کا استنباط ہے، لیکن دونوں کا دائرہ کار مختلف ہے۔ اصول فقہ جو ہے اس کا دائرہ یہ ہے کہ ایسے اصول، ایسے قاعدے ضابطے وضع کیے جائیں جن کو استعمال کر کے ہم کتاب و سنت سے فقہی احکام مستنبط کر سکیں۔ تو فقہ کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟
کہ یہ اصول جو اصولیوں نے وضع کی ہیں ان کو استعمال کر کے ہم کتاب و سنت کی نصوص سے شرعی احکام کا استنباط کر سکیں۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے لیکن دونوں کا دائرہ کار مختلف ہے۔ تو اسی طرح جو اصول فقہ ہیں ان میں ہم قواعد پڑھتے ہیں نا، قواعد کا علم ہوتا ہے، قواعد کو جانتے ہیں۔ شرعی احکام کا تعارف تو خیر شروع میں بقدر مقدمہ ہوتا ہے، اصل ہم کچھ قاعدے پڑھتے ہیں، ایسے قاعدے جو کلی ہوتے ہیں جن کو ہم شریعت کی آگے جزیات پر فٹ کرتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک قاعدہ ہمیں شریعت سے مل جاتا ہے، وہ قاعدہ ایک کلیہ ہوتا ہے۔ قاعدہ کلیہ جو ہوتا ہے ایسا ضابطہ ہوتا ہے جو تمام جزیات پر وہ منطبق ہوتا ہے، فٹ آتا ہے، اس کے تحت آنے والی ساری جزیات اس کے تحت ہم حل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ ایک کلیہ بنا لیتے ہیں نحو کا کہ کل فاعل مرفوع، تو بعد میں اس کا اطلاق جو صرف ایک مثال پر کریں گے یا ساری مثالوں پر کریں گے؟ ہاں، تمام عرب کی مثالیں جتنی بھی ہوں گی عربی زبان کی سب پر آپ اس کا اطلاق کریں گے۔ ایسے جب کتاب و سنت سے ہمیں ایک کلیہ ایک قاعدہ مل جاتا ہے یا اہل علم مستنبط کر دیتے ہیں، جو قاعدے اکثر یہ استنباطی ہیں نا، اہل علم نے اصول فقہ کے جو قواعد مستنبط کیے ہیں یہ استنباطی ہیں، تو ان قواعد کو ہم اس کی جزیات پر فٹ کریں گے۔ تو یہ تو ہر قاعدے کی تعریف ہے۔ اسی طرح اس تعریف کا ایک حصہ ہے دلائل، اجمالی دلائل۔ دلائل جس طرح ہم کہتے ہیں مصادر، مآخذ، مثلا قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، قول صحابی، مثال مرسلہ، سد و ذرائع، شرع من قبلنا، عرف، اس طرح استحسان، استصحاب، اور یہی تقریباً ہیں یہ مصادر ہیں۔ ان کو مصادر بھی کہتے ہیں، مآخذ بھی کہتے ہیں، اور ان کو ادلہ بھی کہتے ہیں۔ تو ادلہ کو جاننا اور قواعد کو جاننا، ان دونوں کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ اصول فقہ، اصول فقہ کہلاتا ہے۔ تو اب جب ہم مقاصد شریعت پر بات کرتے ہیں، مقاصد شریعت جو ہے ان کی بنیاد کیا ہے؟ اصول فقہ میں ہم یہ مصادر پڑھتے ہیں، کتاب و سنت، اس طرح باقی مصادر، قول صحابی، مثال مرسلہ، سد و ذرائع، قیاس، یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو مقاصد شریعت جو ہوتے ہیں وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ مقاصد شریعت جو ہے یہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ یہ بھی انہی سے حاصل کرتے ہیں۔ ایسے جیسے جو ہے وہ یعنی فقہ کا، اصول فقہ کا مقاصد کا تعلق جو آپس میں یا نسبت ایسے ہی ہے جیسے مقاصد کی نسبت شرعی دلائل سے ہے۔ شرعی دلائل سے گویا کہ مقاصد کا حصول کہاں سے ہوتا ہے؟ شرعی دلائل سے، اور شرعی دلائل پر بحث کہاں ہوتی ہے؟ اصول فقہ میں۔ کہ شرعی دلائل پر ہم بحث کرتے ہیں اصول فقہ میں، مثلا قرآن پر کرتے ہیں، حدیث پر کرتے ہیں، یا اجماع، قیاس، یا سد و ذرائع، یا مثال مرسلہ پر بحث اصول فقہ میں ہوتی ہے، اور انہی ہی مصادر سے ہم مصادر اخذ کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح جو ہے مقاصد شریعت اور اصول فقہ کا آپس میں تعلق بنتا ہے۔ تو جیسے مثلا یہ مسلط کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم نے یہ تعریف کی نا مقاصد کی، شریعت کے جو مقاصد ہیں، پہلے علم نے مقصد کا جو لفظ استعمال کیا ہے نا، اس میں یہ باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ شارع کا مقصد اس سے کیا ہے کہ اس حکم کو دیتے وقت شارع نے یعنی یہ مقصد سامنے رکھا ہے، اور وہ مقصد کس صورت میں ہمیں پتہ چلے گا؟ جلب منفعت اور دفع مضرت کی صورت میں، اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اب جس طرح کہ اب قرآن کی ایک عہد ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا، تو نماز کا یہاں ایک مقصد بیان کر دیا۔ کیا مقصد قرآن نماز کا؟ کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اس میں اس حکم کی تعلیل یعنی نماز کی فرضیت کی تعلیل دو علتوں کے ساتھ ہوگی۔ کون سی دو علتیں؟ ایک کیا ہے؟ ایک ہے دفع المضرہ اور ایک ہے جلب المنفع، اور یہ دونوں اس میں پائی جاتی ہیں۔ دونوں کیسے پائی جائیں گی؟ کہ جب ہم کہیں کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں گے برائی اور بے حیائی سے آپ بچ جائیں گے تو کیا ہوا؟ نقصان سے بچ گئے نا، دفع المضرہ ہو گیا۔ آپ کو دفع المضرہ جب ہوگا تو فائدہ کیا حاصل ہوا کہ آپ ان سے محفوظ ہو گئے، فائدہ ہو گیا نا، آپ امن میں ہو گئے۔ کسی شر سے برائی سے محفوظ ہو جانا فائدہ ہے یا کہ نہیں؟ فائدہ بھی ہو گیا اور نقصان بھی دور ہو گیا۔ اس لیے اشارے کے احکام کے اندر یہ عام طور پر دونوں قسم کی تعلیل، اس کو کہتے ہیں کہ تعلیل الاحکام بعلتین، کہ احکام کی تعلیل دو علتوں کے ساتھ۔ جتنے یہ احکام ہیں ان کی تعلیل کی گئی ہے، جو کہ جمہور اہل علم کا موقف ہے کہ شرعی احکام کی تعلیل کی جائے گی اس طرح کہ یہ بتایا جائے گا کہ شارع نے یہ احکام کس لیے دیے ہیں، اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں۔ جیسے امام غزالی نے یہ بیان کر دیا کہ شارع کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی ہم تعلیل کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 5 مقاصد سامنے آتے ہیں۔ شریعت کے سارے احکام جو ہیں یہ 5 مقاصد کے لیے ہیں، 5 مقاصد کے تحفظ کے لیے ہیں۔ تو جب ان کا تحفظ ہو جائے گا تو یہ فوائد حاصل ہو گئے، تو اگر ان کا تحفظ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہی نقصان ہے، یہ نقصان سے آپ نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے یہ 5 جو مقاصد ہیں یہ شرعی احکام کی تعلیل کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تعلیل احکام شرعیاتی، شرعی احکام کی ہم تعلیل کرتے ہیں مقاصد کے ساتھ کہ ان کے مقاصد کیا ہیں، تو ہمیں وہ مقاصد کتنے نظر آتے ہیں؟ 5۔ کون سے ہیں وہ 5 احکام 5 مقاصد جو سمجھنے خلاصہ ہیں سارے؟ آگے اس کی تفصیلات تو خیر بے شمار ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے۔ وہ 5 یہ ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے دین کا تحفظ کیا جائے۔ دین کا تحفظ یہ پہلا مقصد ہے، دین کا تحفظ۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ یعنی ایک دین کا تحفظ ہے، دوسرا اس کی جان کا تحفظ، انسان کی جان، اس کے جسم کا تحفظ۔ جان کے اندر اس کی جان بھی آ جاتی ہے، یعنی اس کو قتل نہ کیا ہے، باقی اس کے اعضاء کا کٹ جانا، اعضاء کو نقصان پہنچانا، یہ بھی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یعنی انسان کے جسم کا تحفظ ہے، وہ قتل سے ہو یا کسی اور قسم کی کوئی ظلم و زیادتی سے ہو، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اس کا یعنی عقل کا تحفظ ہے، مال کا کہہ لے، مال کا تحفظ ہے کہ مال اس کا محفوظ کیا جائے۔ یہ ایک مقصد ہے شارع کے احکام کا کہ لوگوں کے مال کا تحفظ کیا جائے۔ اور چوتھا مقصد ایک یہ ہے کہ لوگوں کی نسل، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، نسل اور عزت و آبرو کی حفاظت، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اور ترتیب بھی رہے گی؟ ہاں، ترتیب عام طور پر یہی تقریباً بیان کی جاتی ہے۔ وہ ہر ایک تو پہلے دین، پھر جان، پھر مال، پھر آگے عزت، پھر اس کے بعد آخری دین، جان، عزت، عقل اور مال۔ عقل اور مال، اس طرح دین، جان، عزت، عقل اور مال، اس طرح یعنی ترتیب ایک ہے۔ یہ سب میں ترتیب اس طرح بنتی ہے کم زیادہ نقصان کے لحاظ سے، کہ سب سے بڑا نقصان کون سا ہے، پھر چھوٹا ہے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، اس ترتیب سے۔ اس لیے سب سے زیادہ اہمیت دین کو دی گئی ہے، پھر انسانی جان کو، پھر اس کی عزت کو، پھر اس کی عقل کو، پھر اس کے مال کو۔ یہ یعنی 5 بڑے مقاصد امام غزالی نے ذکر کیے ہیں، باقی بھی اہل علم نے ان کا بیان کیا ہے کہ ساری شریعت کے احکام کی اگر تعلیل کی جائے، ان کے پیچھے مقاصد دیکھے جائیں تو ان کا خلاصہ ان 5 چیزوں کے تحفظ کی صورت میں نکلتا ہے کہ شریعت کا مقصد ان 5 یعنی مقاصد کا تحفظ ہے۔ اگر تحفظ کر لیا تو منفعت حاصل ہوگی، فوائد ہی فوائد ہیں۔ اگر ان کی حفاظت نہ کی تو پھر نقصان ہوگا، یعنی پھر دفع المضرہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گی، یہ نقصان سے بچا نہیں جا سکتا۔ یہ ہر ایک خلاصہ یہ جمالی ہے ان مقاصد کا، باقی اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ یہ آگے آئے گی، جس میں یہ بیان بھی ہم کریں گے کہ مقاصد جو ہم پڑھتے ہیں ان کے فوائد کیا ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، کیا فائدہ ہے۔ تو اس کے فوائد آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ شاید ان کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کے بغیر تو ہم دین سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں،
تو بہرحال آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، تو تاکہ زیادہ آپ پر بوجھ نہ بنے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگا۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔